تاریخ کے پنوں کو اگر پلٹا جائے تو ایک ایسے شخص کا نام چمکتا ہے جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی، لیکن سونے کے لیے ان کے پاس تخت نہیں بلکہ مسجد کی مٹی تھی۔ وہ جس کے راستے سے گزرتا شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا، وہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ دور جاہلیت میں جب عرب کے قبیلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی بہادری، علمی صلاحیت اور کشتی کے لیے مشہور تھے۔ وہ قریش کے سفیر تھے، ان کا مزاج سخت تھا اور وہ نئے دین اسلام کے سخت خلاف تھے، لیکن قسمت انہیں دشمنی سے نکال کر دنیا کا سب سے بڑا عادل بنانے والی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ عمر ابو جہل میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ دعا عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ وہ منظر یاد کیجئے جب عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، عمر تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ غصے میں دیوانے ہو کر عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن فاطمہ کے گھر پہنچے۔ وہاں خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن اور بہنوئی کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے، لیکن ان کی بہن نے کہا، عمر جو کرنا ہے کر لو، مگر اب یہ دل اللہ کے دین سے نہیں پھرے گا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے وہی آیات خود پڑھے، ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو، تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ سیدھا دار ارقم پہنچے اور کلمہ پڑھ کر اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ ان کے آنے سے مسلمانوں نے پہلی بار کعبہ میں باجماعت نماز ادا کی۔ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، سب چھپ کر گئے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے کعبہ کا طواف کیا اور دشمنوں کو للکار کر کہا، جسے اپنی ماں کو رلانا ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، وہ عمر کا راستہ روک لے۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد 13 ہجری میں عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ ان کا دون خلافت دنیا کے لیے ایک نیا نمونہ تھا۔ انہوں نے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا۔ ان کے زمانے میں اسلام کی سرحدیں 3 بڑے بر اعظموں تک پھیل گئیں۔ روم اور فارس جیسی بڑی طاقتیں ان کے آگے جھک گئیں۔ عمر رضی اللہ عنہ صرف ایک فاتح نہیں تھے بلکہ ایک عظیم منتظم تھے۔ انہوں نے ایسے نظام قائم کیے جو آج بھی دنیا میں مثال ہے۔ انہوں نے زراعت کے لیے نہریں کھدوائیں اور زمینوں کا سروے کروایا۔ پہلی بار باقاعدہ فوج کو تنخواہ دینے کا سلسلہ شروع کیا اور پولیس کا نظام قائم کیا۔ لوگوں کی گنتی کروائی تاکہ ہر ضرورت مند تک مدد پہنچے۔ اسی دور میں ہجری کیلنڈر کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک بار ایک بوڑھی عورت نے انہیں راستے میں روک کر کہا کہ عمر، وہ دن یاد کرو جب تم ایک چھوٹے سے بچے تھے، آج تم امیر ہو، اللہ سے ڈرو۔ عمر رضی اللہ عنہ وہیں کھڑے ہو کر رونے لگے اور اس کی بات سنتے رہے۔ لوگوں نے کہا، اب اتنی دیر کیوں رکے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنی، تو عمر کی کیا مجال کہ اس کی بات نہ سنے۔ 16 ہجری میں جب بیت المقدس یروشلم فتح ہوا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم چابی صرف اب کے خلیفہ کو دیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے فلسطین کے لیے نکلے، ساتھ میں صرف ایک خادم اور ایک اونٹ تھا۔ راستے میں وہ باری باری اونٹ پر سوار ہوتے۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو خادم کی باری تھی۔ خادم نے کہا، اب خلیفہ ہیں، اب سوار ہیں۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، انصاف یہی ہے کہ اب تمہاری باری ہے۔ شہر کے لوگ حیران رہ گئے کہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان پیدل چل رہا ہے اور اس کا خادم اونٹ پر سوار ہے۔ 23 ہجری کا سال تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرما۔ ایک دن فجر کی نماز کے دوران ایک مجوس غلام ابو لالا فیروز نے زہر آلود خنجر سے افر کئی بار کیے۔ زخموں سے چور ہونے کے باوجود انہوں نے پوچھا، مجھے کس نے مارا؟ جب معلوم ہوا کہ قاتل غیر مسلم ہے تو فرمایا، شکر ہے اللہ کا کہ میرا قاتل ایسا نہیں جس نے اللہ کو سجدہ کیا ہو۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لی کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اجازت مل گئی۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جو فاہم عالم تھا، جب دنیا سے گیا تو اس کے کفن پر بھی کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا علم فاروقی قیامت تک زندہ رہے گا۔ آج بھی جب دنیا انصاف کی بات کرتی ہے تو سب سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا ہے۔ سلام ہو اس عظیم فاروق پر، عدل کا وہ چراغ جو کبھی بجھا نہیں، عمر فاروق۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو
ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور ایسے ہی ایمان افروز واقعات کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔